الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ذکر حسین کا سلسلہ 12 روزہ شروع کیا گیا تھا، آج 12واں پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس لائق بنایا کہ ہم اور آپ جمع ہو کر ذکر حسین کرتے رہے اور سنتے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اگلی سال پھر رچایا اور سجایا جائے گا ذکر حسین کا پروگرام۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس دور میں جو ہے ذکر حسین کی محفل سجانا جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ ضروری اس حساب سے ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے معرکہ کربلا کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگوں نے امام علی مقام کی سیرت مبارکہ پر انگلی رکھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ذکر حسین سجا کر، ذکر حسین کر کر اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے اور اصل میں معرکہ کربلا کیا ہے۔ اصل میں معرکہ کربلا کیا ہے؟ ذکر حسین کے فوائد میں میں نے اپنی کتاب ماہ محرم کا تحفہ، اس کے اندر جو ہے 5 باتیں ایسی لکھی ہے
کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کل کے بیان سے میں اپنا سلسلہ جوڑتے ہوئے آج کچھ باتیں اور عرض کروں گا۔ 12 محرم الحرام کو امام علی مقام کا لٹا ہوا قافلہ اہل حرم جو ہے کوفہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، کوفہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور کوفے کو جو ہے دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ جگہ جگہ پر سپاہیوں کو بٹھایا گیا ہے اور لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے بالا خانے پر آ جائیں، اور منادی یہ ندا کر رہا ہے، اعلان کرنے والا یہ ندا کر رہا ہے کہ اپنے بالا خانے پر آ کر ان لوگوں کا سر جو ہے دیکھیں جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے کا جب اعلان جو ہے کوفہ کی بازاروں میں ہو رہا تھا تو جو کوفی تھے وہ اپنے بالا خانے پر جو ہے تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور یہ قافلہ اہل حرم امام علی مقام کا قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی بازاروں میں گزارا جا رہا ہے۔ شہداء کے سر جو ہے نیزے پر رکھے ہوئے ہیں، اور شہداء کے سروں کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امام علی مقام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہے۔ حضرت زین العابدین کے ہاتھ میں جو ہے اونٹوں کی نکیل ہے، اور امام زین العابدین جن کا ہاتھ جو ہے زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، جن کے گلے میں خاردار توق ڈال دیا گیا ہے، اور آپ کو سخت بہت شدید بخار ہے، اور آپ کا بدن جو ہے بخار کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ دیکھو مگر میرے مسلمان بھائیوں، تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہے امام علی مقام کے اس شہزادے کو اس دھوپ میں ننگے پیر چلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین اپنے قافلے کو لے کر جو ہے چل رہے ہیں، اور یزیدی جو تھے ڈھول بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یزیدی ڈھول بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور شہداء کے سر جو ہے وہ نیزے پر رکھ کر کوفہ کی بازاروں میں گھما رہے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کارنامہ یزیدی پیش کر رہے تھے، مگر میرے مسلمان بھائیوں، یزیدیوں نے تو خوشی منانے کے لیے یہ کام کیا تھا، مگر آج کچھ لوگ غم منانے کے طریقے پر اس کارنامے کو انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ قافلہ جو ہے ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، اور جب یہ قافلہ اہل حرم جو ہے ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ابن زیاد جو ہے وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر اور تمام بڑے بڑے جو کوفہ کے رئیس تھے ان کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ دارالحکومت کے اندر پہنچتا ہے، اہل حرم کو امام علی مقام کے اس لٹے ہوئے قافلے کو جو ہے اس مقام پر کھڑا کیا جاتا ہے جہاں پر قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔
تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد نے کوفہ کے اندر یہ اعلان کروایا، کوفہ کے اندر یہ اعلان کروایا کہ سارے کوفی جو ہے وہ جامع مسجد کے اندر آ جائے، جامع مسجد کے اندر جمع ہو جائیں۔ آج ان کا سپہ سالار، ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ جامع مسجد کے منبر سے خطبہ دے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کوفہ والے مسجد کے اندر جمع ہو گئے، ابن زیاد منبر پر آتا ہے اور منبر پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ قذاب ابن قذاب علی بن حسین معاذ اللہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کا سر جو ہے کاٹ کر ہمارے سپاہی لے کر آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسے ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے، یعنی اہل بیت کی اس نے اتنی گستاخیاں کی کہ حضرت زینب کو برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب سے جب صبر نہیں ہو سکا، اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ زینب وہی زینب ہیں جو امام علی مقام کے بعد امام علی مقام کا مقام سنبھال رہی ہے، ان کے جگہ پر کام کر رہی ہے، قافلے کی نگہبان ہے۔ قافلے کا سالار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت زینب ہیں، جو قافلے کو اپنی نگہبانی میں لے کر چل رہی ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ابن زیاد نے جامع مسجد کے اندر جو ہے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی، تو حضرت زینب نے اسی جامع مسجد کے اندر ایک ایسا خطبہ دیا تھا کہ حضرت زینب کے خطبے کو سن کر جو ہے کوفی دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے، کوفی دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے آخر وہ کون سا خطبہ دیا تھا، وہ کیسا خطبہ دیا تھا، وہ کتنا تاریخی خطبہ تھا میرے مسلمان بھائیوں، کہ حضرت زینب کے خطبے سے کوفی خود شرمسار ہو گئے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مورخین نے اس خطبے کو جو ہے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ حضرت زینب نے یہ خطبہ دیا تھا۔ پہلے تو آپ نے حمد و صلات کی، اس کے بعد جو ہے حضرت زینب نے فرمایا، اے کوفے والو، اے کوفے والو، اے مکارو، اے دھوکے بازو، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، اور تمہاری یہ آواز جو آج بلند ہو کر نکل رہی ہے، تم ہمیشہ اسی طریقے سے صدا لگاتے رہو، تم ہمیشہ اسی طریقے سے صدا لگاتے رہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے سوت کو ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی حضرت زینب نے یہ ایک مثال پیش کی ہے۔ پھر حضرت زینب نے کہا، تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی تھی، یعنی حضرت زینب نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب کوفیوں نے امام علی مقام کے پاس خطوط بھیجے تھے اور اس میں قسمیں کھا کھا کر امام علی مقام کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اسی یقین دلانے والی بات کی طرف جو ہے حضرت زینب نے اشارہ کیا ہے کہ تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی اور اسے غارت کر دیا، یعنی اور اس سے اے کوفیہ تم نے اپنے منہ کو پھیر لیا، وعدہ خلافی کر لی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے کہا، کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہی مکر و فریب تھی، تمہارے ایمان کی بنیاد ہی
مکر و فریب تھی، وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو؟ رو رہے ہو، باخدا تمہیں زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے۔ یعنی حضرت زینب نے کوفیوں کو یہ بددعا دے دی تھی کہ تم اب ہمیشہ اسی طریقے سے روتے رہو گے اور چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے۔ حضرت زینب نے اس جامع مسجد میں جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں حضرت زینب نے یہ بددعا دے دی تھی کہ تم اب ہمیشہ اسی طریقے سے چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، روتے رہو گے اور ہنسو گے کم، چلاؤ گے، رو گے زیادہ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے آگے کہا کہ بھلا خاتم الانبیاء کے یعنی امام علی مقام کو جو ہے تم قتل کرنے کے بعد تم کیسے اس لعنت سے بچ سکتے ہو؟ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے وہیں پر یہ بھی کہا تھا کہ تو اب تم کبھی جو ہے لعنت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ زینب نے کہا تھا کہ اب تم کبھی لعنت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اب پھر آگے حضرت زینب نے کوفیوں کو للکارا اور للکارتے ہوئے حضرت زینب نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تم نے اپنے نفس کی غلامی کے باعث اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے۔ یعنی تم نے اپنے نفس کو یعنی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لالچ میں آ کر تم نے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے۔ اور زینب کہتی ہیں اب تم ہمیشہ عذاب آخرت میں مبتلا رہو گے، اب تم کو ہمیشہ جو ہے عذاب ہی ملتا رہے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس کا خون بہایا ہے اور کن خاتونوں کے سروں سے تم نے چادریں چھینی ہے؟ تم جانتے ہو ان کا مقام، ان کی شان تم جانتے ہو؟ حضرت زینب نے کہا تھا برجستہ کہ تم نے جن کے سر کو کاٹا ہے ان کا رشتہ جو ہے اہل بیت سے ہے، اور جن کے سروں سے تم نے چادریں چھینی ہے وہ خواتین جو ہیں، جو بیویاں ہیں، اہل بیت کی ہیں، جن کا رشتہ جو ہے حضرت فاطمہ سے جا کر ملتا ہے، حضرت فاطمہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے کہا کہ تم نے ایسا عمل کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین دھس جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب نے یہ خطبہ دیا ہے، کوفیوں نے اس طریقے سے آنسو بہایا اور مکاری کی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس اہل حرم کو، امام علی مقام کے قافلے کو جو ہے ابن زیاد نے قید خانے میں ڈلوا دی، قید خانے میں ڈلوا دیا، اور ایسے قید خانے میں ڈلوایا کہ جہاں پر سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی تھی، جہاں پر سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا۔ اس میں جو ہے حضرت امام زین العابدین کو بھی ڈالا گیا اور حضرت سکینہ کو بھی ڈالا گیا، حضرت زینب کو بھی ڈالا گیا اور حضرت ام کلثوم کو بھی ڈالا گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب 34 دن کے بعد اس اہل حرم کو قید خانے سے باہر نکالا گیا ہے، تو لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جسم پر جو ہے صرف ہڈیاں ہی نظر آتی تھی، صرف ہڈیاں ہی نظر آتی تھی۔
اور چہرے کا رنگ جو تھا، بدن کا جو رنگ تھا، پورا جسم جو ہے پیلا ہو چکا تھا، پورا جسم پیلا ہو چکا تھا، اور چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی پہچان میں نہیں آتا تھا کہ آخر امام زین العابدین کون ہے اور حضرت زینب کون ہے۔ اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لباس بھی اتنے پوشیدہ ہو چکے تھے کہ پوچھئے مت میرے مسلمان بھائیوں۔ جب 34 دن کے بعد یہ اہل حرم قید خانے سے باہر آتے اور ادھر یزید کا خط جو ہے ابن زیاد کے پاس آ چکا تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے کوفہ سے دمشق بھیج دیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، 35ویں دن جو ہے ابن زیاد نے اس اہل حرم کو، اس قافلے کو جو ہے سمر کی نگرانی میں اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا، اور اس طریقے سے روانہ کیا گیا کہ آگے آگے جو ہے حضرت امام حسین کا سر تھا، پھر اس کے پیچھے اور شہداء کا سر تھا، ان کے پیچھے اور شہداء کا سر تھا، اور اس طریقے سے پھر حضرت امام زین العابدین تھے، حضرت زین العابدین کے پیچھے جو ہے آپ کا اہل قافلہ تھا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ قافلہ کوفہ سے نکلتا ہے، اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے ہر شہر میں پھرانا، ہر گلی میں پھرانا، تاکہ دیکھنے والے جو ہے اس منظر کو دیکھ کر عبرت لیں، تاکہ کوئی بھی جو ہے یزید کے خلاف پھر بغاوت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ قافلہ جو ہے 28 دن تک سفر کرتا رہا، 28 دن تک سفر کرتا رہا، 800 میل کا سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ جو ہے دمشق کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بیچ میں جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے۔ جب امام علی مقام کا سر لے کر یہ یزیدی پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ کرتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا، اور وہ اونٹ جو تھا امام علی مقام کا تھا۔ جب یزیدیوں نے اونٹ کو ذبح کر کے اس کو پکایا اور بنانے کے بعد یزیدیوں نے جب چاہا کہ لاؤ میں گوشت کو کھا لوں، تو یزیدیوں نے کیا دیکھا کہ وہ گوشت جو ہے وہ خون بن چکا تھا، وہ گوشت جو ہے وہ خون بن چکا تھا۔ اس طریقے سے یزیدیوں نے جو ہے 80 مقامات پر پڑاؤ کیا تھا، ہر مقامات پر جو ہے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے، ہر منزل پر، ہر جگہ پڑاؤ کرنے پر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جب یہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچا تو یزید کو خبر دی گئی کہ قافلہ جو ہے دمشق کے قریب آ چکا ہے۔ تو یزید کی طرف سے حکم آتا ہے یزیدیوں کے لیے کہ ابھی شہر کے اندر جو ہے داخل نہیں ہونا ہے، ابھی شہر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اہل حرم کو جو ہے دمشق کے باب پر، دروازے پر 36 گھنٹے جو ہے کھڑا رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب پورا دمشق سجا دیا گیا اور دمشق کے اندر سے استقبال کرنے والے، یزیدیوں کا استقبال کرنے والے جھنڈا لے لے کر آ نہیں گئے، تب تک جو ہے اہل حرم دمشق کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ 36 گھنٹے تک دمشق سے باہر جو ہے یہ قافلہ رکا رہا۔ جب دمشق پورا سجا دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ قافلہ دمشق کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو راستہ یزید کے دربار تک، یزید کے محل تک جاتا تھا، اس راستے پر جو ہے جگہ جگہ کرسیاں لگائی گئی تھی، اس راستے پر
جگہ جگہ کرسیاں لگائی گئی تھی، اور یہ کرسیاں اس لیے لگائی گئی تھی کہ ان کرسیوں پر جو ہے یزید کا جو معتبر وزیر ہوتا تھا یعنی ساتھی ہوتا تھا، اس کو اس کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ بٹھایا اس لیے گیا تھا تاکہ یہ اہل حرم جو بے پردہ دمشق کے اندر آ رہی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، مزہ لیا جائے۔ اس لیے یزید نے جگہ جگہ پر اپنے آدمیوں کو بٹھا دیا تھا، کرسیاں اس لیے لگائی تھی۔ اور یہ جب قافلہ دمشق کے اندر اس راستے سے، جو راستہ یزید کے دربار تک جاتا تھا، اس راستے سے جو ہے اہل حرم میرے آقا امام علی مقام کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ یزید کے دربار میں بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رئیس جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور یزید کا دربار بھی سجا ہوا ہے، اور یزید کے سامنے شراب ہے، اور یزید جو ہے شراب پی رہا ہے، جام پر جام پی رہا ہے، اور وہ شراب کے نشے میں مست ہے، اور اس کے سامنے لوگ بیٹھے اس کو دیکھ رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ اہل حرم اور امام علی مقام کا سر یزید کے دربار میں پہنچا، اور امام علی مقام کا سر جو ہے یزید کے سامنے ایک تخت میں رکھ کر پیش کیا گیا، تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس چھڑی سے جو ہے یزید نے امام علی مقام کے چہرے پر مار کر ایک شعر پڑھا تھا، جس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اگر آج ہمارے باپ دادا زندہ ہوتے، اگر آج ہمارے، مطلب یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ اس نے کیا ہے کہ جو جنگ بدر میں قریش کے کفار جو قتل ہوئے تھے، ان کی طرف یزید نے اشارہ کر کے کہا کہ آج اگر وہ ہوتے تو میرے اس کارنامے سے بہت خوش ہوتے، میرے اس کارنامے سے بہت خوش ہوتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یزید کے دربار میں بھی امام علی مقام کی شان میں بہت ہی گستاخیاں کی گئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، زینب نے یزید کے دربار میں بھی خطبہ دیا تھا، اور وہاں پر بھی یہی کیفیت ہوئی تھی کہ دمشق والے وہاں پر رو رہے تھے، اور دمشق والوں کے سامنے حقیقت آ گئی تھی کہ آخر امام علی مقام کو کیوں شہید کیا گیا ہے، کیونکہ دمشق کے اندر جو اعلان ہوا تھا کہ جو سر آ رہا ہے وہ سر ان لوگوں کا ہے جو قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے، جو قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے، یعنی ڈاکوؤں کا سر آ رہا ہے۔ دمشق کے اندر یہ اعلان ہوا تھا، مگر جب یزید کے دربار میں زینب نے خطبہ دے کے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ سر جو تم دیکھ رہے ہو یہ امام علی مقام امام حسین کا سر ہے، جن کا رشتہ جو ہے رسول اللہ سے ہے، اور یہ رسول اللہ کے نواسے ہے، اور زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین ہے، جن کے گلے میں خاردار توق ڈالا گیا ہے۔ اور حضرت زینب نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں زینب ہوں، علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں، اس فاطمہ کی بیٹی ہوں جن کا رشتہ جو ہے محمد الرسول اللہ سے ہے، جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب زینب نے یہ خطبہ دیا تو منظر جو ہے بدلنے لگا، تو یزید نے وہاں پر مکاری کرتے ہوئے فوراً اہل حرم کو جو ہے قید خانے کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ قید خانے کے اندر ڈلوا دیا گیا، اور قید خانے کے اندر جو ہے یہ اہل حرم بہت دنوں تک رہے، بہت دنوں تک رہے۔ ایک دن جو ہے ایسا ہوا کہ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ میری بہن جو ہے
نماز بیٹھ کر ادا کر رہی ہے۔ حضرت زینب بیٹھ کر نماز ادا کر رہی تھی اسی قید خانے کے اندر۔ تو جب حضرت زین العابدین نے یہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ اے میری پھوپھی جان، آخر بات کیا ہے؟ آپ ہمیشہ تو کھڑی ہو کر نماز ادا کیا کرتی تھی، آخر آج وجہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، حضرت زینب نے کہا تھا کہ یہ تو صحیح ہے کہ میں ہمیشہ کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی تھی، مگر سنو اے زین العابدین سنو، میں آخر آج جو بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہم لوگوں کو کھانا دیتا ہے اتنا کم دیتا ہے کہ اگر اس کھانے کو ہم لوگ کھا لیں تو بچے نہیں پائیں گے، اور جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں تو مجھ کو جو ہے کھانا نہیں ملتا۔ 40 دن ہو چکا ہے میری حلق سے جو ہے ایک دانہ نہیں اترا ہے۔ 40 دن ہو چکا ہے مگر میری حلق سے ایک دانہ بھی نہیں اترا ہے۔ جب تک میرے جسم کے اندر طاقت تھی میں کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی تھی، اب مگر میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکوں۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ زینب ہے جو ایسے عالم میں بھی نماز کی پابندی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے عالم میں کہ قید خانے میں ہے جہاں پر کوئی نہ نگہبان ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ گھر والا ہے، اسیری کے عالم میں ہے، اور ظلم اوپر سے ہو چکا ہے۔ بھائی کو آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، بیٹوں کو آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، بھتیجوں کو آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے، سر سے چادریں چھین لی گئی ہے، گلی گلی گھمایا گیا ہے، کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا، دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ ایک زخم ہو تو بیان کیا جائے، ہزاروں زخم ہے مگر پھر بھی زینب نماز ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر آج ہماری ماں اور بہنوں کا عالم کیا ہے کہ اگر چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے، خراش آ جاتا ہے تو نماز چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ معرکہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو باغور پڑھیں گے اس کے اندر اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ انسان پوری زندگی جو ہے عمل کر سکتا ہے، صرف معرکہ کربلا کو ہی پڑھ کر اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے اگر کربلا کے میدان میں نماز کی تاکید کی ہے تو دمشق کے قید خانے میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے۔ میری ماں بہنوں کو جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے۔ اب ایک بات اور میرے مسلمان بھائیوں، وہ یہ ہے کہ یزید کی جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی۔ 60 ہجری میں یہ تخت پر بیٹھتا ہے اور 63 ہجری میں جو ہے 63 ہجری میں یہ مر جاتا ہے۔ 63 ہجری میں مر جاتا ہے، یعنی 3 سال کچھ ماہ جو ہے یہ تخت پر تھا، صرف یہ 3 سال کچھ ماہ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس کی موت کیسے ہوئی؟ اس کی موت کیسے ہوئی تو کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس کی جو اتڑیاں تھی وہ سڑ گئی تھی، اس کی اتڑیاں جو تھی وہ سڑ گئی تھی، اور اس کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ یہ پانی پانی پکارتا رہتا تھا، پانی پانی پکارتا ہی رہتا تھا، مگر جیسے ہی پانی اس کے پیٹ تک پہنچتا تھا تو سور کی طریقے سے یہ چیختا تھا،
اور پانی نہیں پاتا تھا، مچھلی کے طریقے سے تڑپتا تھا، مچھلی کے طریقے سے تڑپتا تھا، یعنی پانی ملنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملتا تھا اور بغیر پانی کے بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس طریقے سے یہ بستر پر اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی زندگی کے آخری دنوں کو پورا کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے بلایا، یعنی جب اس کو یہ اندازہ لگ گیا کہ اب میں بالکل موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اس لیے کہ لاؤ وصیت کر دوں اپنے بیٹے سے کچھ۔ تو جب یزید نے اپنے بیٹے سے وصیت کی، پہلا ہی الفاظ یزید نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ حکومت جو ہے، اس کی باغ ڈور جو ہے میں تجھ کو دے رہا ہوں، اس کی باغ ڈور میں تجھ کو دے رہا ہوں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے حسین کا خون جو ہے کتنا رنگ لایا ہے، کتنا رنگ لایا ہے کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ مجھ کو ایسی حکومت نہیں چاہیے کہ جس میں امام علی مقام کے خون کا دھبا لگا ہو، جو اہل بیت کو شہید کر کے اہل بیت کے خونوں کو بہا کر جس حکومت کی بنیاد رکھی گئی ہو، مجھ کو ایسی حکومت نہیں چاہیے۔ یعنی اس کے بیٹے نے حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ امام علی مقام کی شہادت ہی تو ہے جو رنگ لا کر ہی رہی، کہ جس کے لیے امام علی مقام نے اپنے سر کو کٹایا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنے سر کو کٹایا تھا، وہ مشن جو آپ کا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ پورا ہو گیا۔ آپ نے یزید کی حکومت کو مٹانے کے لیے، یا کیونکہ یزید جو تھا اسلامی تعلیمات کو مٹانا چاہتا تھا، تو اسلامی تعلیمات کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، روزوں کو بچانے کے لیے، حج کو بچانے کے لیے، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے، پردہ کو بچانے کے لیے، حلال و حرام کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے اپنا سر کٹایا تھا۔ اور آج جو ہماری مسجدوں سے اذان بلند ہو رہی ہے تو یہ امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ ہے، امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ ہے کہ جو آج ہماری مسجدوں سے اذان بلند ہو رہی ہے، ورنہ یہ یزید تو اسلامی تعلیمات کو بالکل مٹانے پر آ چکا تھا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یزید جو ہے وہ بستر پر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے جسم میں ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، قبر میں اس کو جو ہے ہاتھوں سے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ کسی چیز سے ڈھکیل کر اس کو قبر میں ڈال دیا گیا، اس کو جو ہے ڈھکیل کر قبر میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ جو انسان کے دماغ کو جو ہے پھاڑ دیتی تھی، انسان کے دماغ کو پھاڑ دیتی تھی، یعنی انسان بدبو کو جو ہے برداشت نہیں کر پا رہا تھا، ایسی بدبو اس کے جسم سے آ رہی تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس کو قبر میں ڈال دیا گیا اور دفن کر دیا گیا تو جو ہے جہاں پر اس کی قبر تھی، کچھ دنوں تک جب لوگ ادھر سے گزرتے تھے تو پتھر مارتے تھے، اینٹ مارتے تھے، یعنی یزید کے قبر پر جو ہے لوگ پتھر مارتے تھے، اینٹ مارتے تھے، اور لکھا یہاں تک ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اینٹوں کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا، اینٹوں کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر یزید کی قبر تھی وہاں پر ایسی بھٹی لگا دی گئی ہے کہ اس بھٹی میں جو ہے لوہا پگھلایا جاتا ہے اور سیسا پگھلایا جاتا ہے،
بالکل وہ بھٹی جو ہے یزید کی قبر پر ہے، اور یزید دنیا کے اندر بھی آگ میں ہے، اور قبر میں بھی وہ آگ ہی میں ہے، یعنی قبر کے اوپر بھی آگ ہے، قبر کے نیچے بھی آگ ہے، دونوں طرف سے آگ ہی آگ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ سلسلہ کچھ دنوں تک صرف نہیں تھا، بلکہ یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے کہ اس کی قبر پر یہ بھٹی موجود ہے، اور سیسہ اور لوہا جو ہے اس بھٹی میں گلایا جاتا ہے اور گلا کر سامان بنایا جاتا ہے۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یزید کا جو مشن تھا وہ فیل ہو گیا، یزید کا جو مشن تھا وہ فیل ہو گیا، اور میرے امام علی مقام کا جو مشن تھا وہ آباد ہو گیا، وہ آباد ہو گیا۔ یزید کا نام ایسا مٹا دنیا سے، یزید کا نام ایسا مٹا دنیا سے کہ قیامت تک جو ہے کوئی بھی مسلمان اپنی اولاد کو یزید نام رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور میرے حسین کا نام تو ایسا ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر گھر میں جو ہے آپ کو غلام حسین مل جائے گا۔ طریقے سے میرے آقا حسین کا نام جو ہے آپ کو گھر گھر مل جائے گا، اور یزید کا نام و نشان جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔